السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آج کی اس کانفرنس کے معزز صدر استاذ الاساتذہ حضرت مولانا شیخ انیس الرحمان اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت الحدیث تمل ناڈو پانڈیچری، اسٹیج کی زینت بنے معزز علماء اور شرکاء اجلاس، HGWC کی جانب سے منعقد اس کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ابھی ہم سب نے، ہمارے یہ جو نوجوان جو HGWC سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جو مستقبل اور فیوچر کو لے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں، وہ خواب انہوں نے ابھی ہمیں دکھائے. دیکھیے، خواب وہ نہیں ہوتے جو نیند میں دیکھے جاتے ہیں. اصل سچے خواب تو وہ ہوتے ہیں جو بیداری میں دیکھے جاتے ہیں. نیند میں دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیر خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے، مگر بیداری میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان کی تعبیر کے لیے بڑی محنت اور بڑی جان فشانی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ HGWC کے یہ نوجوان جو خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کے ہر خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے. آمین. میرا جو موضوع ہے آج کی گفتگو کے لیے، آپ نے سنا خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تحفظ رسالت کے حوالے سے یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے یا میں نے لیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، آپ کی شخصیت کو ان خصوصیات کے ساتھ قبول کیا جائے اور آپ کی شخصیت پر ان خصوصیات کے ساتھ ایمان لایا جائے. دیکھو، یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں، ہم اور آپ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے، دنیا کی عمر کے جس مرحلے میں ہم جی رہے ہیں، یہ ایسا دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور، فتنوں سے بھرے ہوئے حالات، فتنوں سے بھرا ہوا ماحول، کہ آج دین کے مسلمات پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. جو بات کبھی گزشتہ 14 صدیوں میں اختلافی نہ تھی، آج اس کو اختلافی بنایا جا رہا ہے. دین کی ایسی نئی تفسیر کی جا رہی ہے کہ واللہ المستعان الامان والحفیظ، اس تفسیر کا نہ کتاب اللہ سے کوئی تعلق ہے، نہ سنت رسول سے کوئی تعلق ہے. ابھی آپ نے مولانا فیاض عالم صاحب کی تقریر میں سنا، آپ کے چنئی کے حوالے سے انہوں نے ایک تنظیم کا حوالہ دیا، بڑے بڑے جج حضرات، ڈاکٹر سب موجود ہیں. دیکھیے، ایک شخص ہے سوشل میڈیا پہ، اس کا فتنہ بہت پھیل رہا ہے، اس کا نام ہے محمد شیخ. افسوس یہ ہے کہ یہ فتنہ بڑے پیمانے پہ عالم اسلام میں پھیل رہا ہے اس شخص کا، اور افسوس یہ ہے اس شخص کے فتنے سے امت کو آگاہ کرنے والے اور اس کے گمراہ کن افکار و نظریات کا تعقب کر کے اس کی حقیقت کو امت کے سامنے کھول کر بیان کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. امت کو اور امت کے علماء کو، اہل علم کو یہ فرصت نہیں ایسے لوگوں کا جواب دے. افسوس ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں.
اور اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں جن کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ محمد شیخ کیا ہے؟ دین کی نئی تفسیر کر رہا ہے. قرآن مجید، اس کا تعارف مفسر قرآن کی حیثیت سے ہے. قرآن کی وہ تفسیر کر رہا ہے. کیسی تفسیر کر رہا ہے؟ وہ جو تفسیر کر رہا ہے آپ کو وہ نہ ابن کثیر میں ملے گی، نہ تفسیر طبری میں ملے گی. 14 صدیوں میں گزرے اہل علم امت کے علماء کسی کے پاس وہ تفسیر نہیں ملے گی. قرآن کی وہ تفسیر وہ شخص کر رہا ہے جو پہلی مرتبہ 15ویں صدی ہجری میں سننے کو مل رہی ہے. قرآنی آیات کی وہ تفسیر گزشتہ 14 صدیوں میں کبھی نہیں کی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس کے عقائد میں سے کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن نام کی کوئی کتاب محمد نام کے کسی شخص پر نازل نہ ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ والعیاذ باللہ. اس سے بڑا کفر ہے کیا ہے؟ قرآن نام کی کوئی کتاب محمد نام کی کسی شخصیت پہ نازل نہیں ہوئی ہے. اب اس کے پاس قرآن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اب وہ سنیے گا. کہتا ہے مسجد نبوی میں جو خبریں ہیں، بچہ جانتا ہے کہ مسجد نبوی میں کس کی خبریں؟ وہ کہتا ہے کہ مسجد نبوی میں جو خبریں ہیں وہ اصحاب کہف کی خبریں ہیں. اصحاب کہف ہیں وہ. سمجھ رہے؟ اور افسوس یہ ہے کہ اس شخص، جو بات میں اصل کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے آدمی کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد، اور پورا انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ. اور اس شخص کی ہوشیاری یہ ہے کہ اس نے کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جیسے ان ممالک کو ہدف بنایا، ٹارگٹ بنایا ہے جہاں علم نہیں، علماء نہیں، بات کرنے کا سلیقہ ہے، انگریزی پہ غیر معمولی گرفت ہے، جدل ہے، قوت مناظرہ ہے. بس اپنی انہی چیزوں کو لے کر قرآن کی نئی تفسیر کر رہا ہے اور دین کے مسلمات کا انکار. تو اسی لیے حضرات، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت کا صحیح تصور، قرآن مجید کی تعلیمات کا صحیح تصور، دین و شریعت کا صحیح تصور، اسلامی تعلیمات کا صحیح تصور، یہ سب اثر نو امت کے سامنے اور انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. جیسے میں نے کہا، دین کے وہ مسلمات جو کبھی امت میں مختلف فی نہ رہے، آج نئے نئے نظریات اور افکار کو پیش کر کے انہیں مختلف فی بنایا جا رہا. تو بہرحال آئیے، میرا موضوع ہے خصائص رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات. رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات و صفات میں، احکام و مسائل میں آپ کو کئی خصوصیات کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو ممتاز کیا ہے. میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب ایک ایسی سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی خصوصیات، آپ کے امتیازات اور آپ کی عظمتوں کو بیان کرتی ہے. نمونے کے طور پہ میں نے ایک آیت پڑھی. اللہ نے سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں کہا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ نے کہا نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. دو باتیں بتائی گئی. پہلی بات تو یہ کہ نبی کا حق کتنا ہے ہر مسلمان پر. کہا کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز نبی کو رکھنا ہے، اپنی جان سے زیادہ پیارے ہمارے نزدیک نبی ہونے ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت ہمیں نبی سے ہونی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی میں آپ کو اپنی ہر چیز سے بڑھ کے چاہتا ہوں، پر مجھے لگتا ہے کہ میری جان آپ سے زیادہ مجھے پیاری ہے. آپ نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، تب تو اے اللہ کے نبی اب سے میں آپ کو اپنی جان سے بڑھ کے چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. پھر کہا کہ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ نبی امت کے روحانی باپ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا، یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. لوگوں، میری حیثیت تمہارے لیے باپ جیسی ہے. میں تم سب کا روحانی باپ.
اور جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، میں تمہیں استنجا کے آداب اور طریقے سکھاتا ہوں کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرنا، قبلہ رو ہو کے نہ بیٹھنا، ڈھیلے اور پتھر استعمال کرنے کی صورت میں 3 سے کم پہ اکتفا نہ کرنا. آپ نے یہ سب مسائل بتاتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے تمہارا باپ ہوں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. اور چونکہ آپ باپ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات مائیں امہات المومنین ہیں. ماں کس معنی میں؟ ہر حیثیت سے نہیں، ماں سے پردہ نہیں ہوتا، مگر امہات المومنین سے پردہ ضروری ہے. تو امہات المومنین کو ماں کہا گیا کس حیثیت سے؟ 2 حیثیتوں سے. ایک تو ادب اور احترام میں، جیسے اپنی ماں کا ادب کرتے ہو، جیسے اپنی ماں کا احترام کرتے ہو، جیسے اپنی ماں کی عزت کرتے ہو. نبی کی ایک ایک زوجہ کا ویسا ادب، ویسا احترام اور ویسی عزت کرنی ہے. اور دوسرے حرمت نکاح میں، نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں سے کوئی امتی نکاح کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے. حضرات آپ قرآن پڑھیے گا، قرآن مجید، حدیث میں تو آپ کی خصوصیات کی طویل فہرست ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات کو خود قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ہم سورۃ النحل جب کھولتے ہیں، سورۃ النحل میں ایک آپ کی بڑی خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے، رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کی قسم کھائی ہے. اللہ ہاں، اللہ نے کبھی کسی انسان کی قسم نہیں کھائی ہے. ایک انسانی زندگی جس کی قسم رب العالمین نے کھائی، احکم الحاکمین نے کھائی. دیکھیے قسم کا معاملہ ایسا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے ہم، کیونکہ قسم ایک عبادت ہے. قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے ہم. ماں باپ کی قسم نہیں کھا سکتے ہم، کعبے کی قسم نہیں کھا سکتے ہم. قسم صرف ہم خالق کی کھائیں گے. مگر اللہ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے اس کی عظمت بتانے کے لیے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اللہ نے سورج اور چاند کی قسم کھائی، والشمس کہا، والقمر کہا، دن اور رات کی قسم کھائی، واللیل کہا، والنار کہا، والضحیٰ کہا. اللہ نے اپنی بہت ساری مخلوقات کی قسم کھائی ہے. ویسے ہی انہی مخلوقات میں انسانوں کی اگر بات کریں، ایک انسانی زندگی جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ آپ ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ. ذرا سوچئے نا، رب العالمین قسم کھائے آپ کی حیات کی، رب العالمین قسم کھائے آپ کی زندگی کی، رب العالمین قسم کھائے آپ کی سیرت کی. کتنی بے مثال ہوگی وہ زندگی، کتنی بے مثال ہوگی وہ سیرت، کتنی بے داغ ہوگی وہ حیات، وہ زندگی. اور کس سیاق میں قسم کھائی ہے وہ بھی. اللہ اکبر. قوم لوط کے فتنے کا جہاں تذکرہ اللہ نے سورہ نحل میں کیا. قوم لوط جو ہوموسیکس میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، یہاں تک کہ فرشتے عذاب کا پروانہ لے کر اس قوم کے پاس آ چکے. پر فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے. لوط علیہ السلام سمجھ نہ سکے تھے، وہ سمجھے کہ کوئی انسان آئے ہیں. اور اللہ کی جانب سے امتحان دیکھو کہ فرشتے جو آئے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے، خوبرو نوجوانوں کی شکل میں آئے. اور بستی میں جیسے ہی خبر مشہور ہوئی کہ لوط کے گھر پہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں، اپنی ایک غلط عادت سے مجبور ساری بستی امڑ آئی. کہاں آئی؟ لوط علیہ السلام کے گھر امڑ آئے سارے لوگ. لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اللہ اللہ، بڑی امتحان کی گھڑی تھی لوط علیہ السلام کے لیے، آزمائش کی گھڑی تھی لوط علیہ السلام کے لیے کہ یہ نادان لوگ لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی نعوذ باللہ آبرو لوٹنے کے لیے آئے ہیں. اپنے اسی ہوموسیکس اور ہمجنس پرستی کا جو مرض ہے اس کے اظہار کے لیے آئے ہیں. لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. اتقوا اللہ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي. لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کی آبرو لوٹ کر مجھے رسوا نہ کرو. رکنے والی نہیں ہے قوم، باز آنے والی نہیں قوم. لوط علیہ السلام کہتے أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. ارے ایک بھی تم میں عقل والا نہیں کیا، ایک بھی سمجھدار انسان نہیں کیا. اور پیغمبر اتنا مجبور ہوتے ہیں، اتنا مجبور ہوتے ہیں
کہ لوط علیہ السلام یہاں تک کہتے تھے ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہا کہ نادانو اگر تمہیں رکنے والے نہیں ہو اور تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، یہ میری بچیاں ہیں. اللہ اللہ اللہ، ان کنتم فاعلین. یہ جو قوم لوط کی اس بے راہ روی اور پیغمبر کی یہ اس بے بسی کا تذکرہ جہاں اللہ نے سورۃ النحل میں کیا، وہاں اللہ نے نبی کی حیات کی قسم کھائی، ہمارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی. کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. آپ کے حیات کی قسم ہے محمد، آپ کی زندگی کی قسم ہے محمد، وہ اپنے نشے میں بہکے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس مقام پہ نبی کی حیات کی قسم کھانے کی مطلب کیا ہے؟ اس مقام پہ نبی کی زندگی کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسانی کردار کا ایک بحران، ایک زوال وہ ہے کہ جس میں قوم لوط مبتلا تھی، کہ وہ کردار کے کیسے بحران میں مبتلا تھی، اور ایک انسانی کردار کی ایک بلندی اور معراج وہ ہے جس میں اے محمد آپ فائز ہیں. آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، پر انسان میں کتنا فرق ہے. آپ جیسے انسان کا انسانوں کے درمیان وجود قیامت کی صبح تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے باعث افتخار ہے کہ آپ جیسے اخلاق، آپ جیسا کردار، آپ جیسا کیریکٹر، آپ جیسی زندگی، آپ جیسی حیات اور آپ جیسی سیرت آج تک اس نیلے آکاش نے کسی انسان کے اندر نہیں دیکھی. اور یہ بھی انسان ہے جو اخلاق و کردار کے اس زوال کے شکار ہیں، اس بحران کے شکار ہیں کہ والعیاذ باللہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی عورتوں کو چھوڑ کر وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے مردوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہاں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی عمر اور آپ کی زندگی کی قسم کھائی. باتیں بہت ہیں، میں چونکہ اصل ایک پیغام دینا بھی مقصود ہے تحفظ رسالت کے حوالے سے. آپ کی ایک بہت بڑی خصوصیت کیا ہے جس پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں؟ ختم نبوت ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی سورۃ الاحزاب کی آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا یہ خصائص رسول کو بیان کرتی ہے، یہ عظمت رسول کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہے. اللہ نے کہا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی جو بھی زندہ رہی وہ بیٹیاں زندہ رہی، آپ کو نرینہ اولاد ہوئی ضرور، بچے لڑکے پیدا ہوئے ضرور، لیکن تینوں لڑکے آپ کے بچپن ہی میں گود ہی میں انتقال کر گئے. جو زندہ رہی آپ کی بیٹیاں زندہ رہی. اسی لیے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور اس لیے بھی کہا کہ زمانے جاہلیت کی روایت کے مطابق حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا تھا. جبکہ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی کہ نہیں، جو جس کا باپ جس کا بیٹا ہے اسے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا. لے کر پال تو سکتے ہو تم، لیکن اپنے آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. اس لیے زید بن محمد جو کہا جاتا تھا اس پہ ضرب لگاتے ہوئے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. حضرات تحفظ رسالت کی جب بات آتی ہے، ناموس رسالت کے دفاع اور تحفظ کی بات آتی ہے، تو ختم نبوت کا مسئلہ اس میں صرف فہرست آتا ہے. ارے امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں کبھی امت میں اختلاف رہا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا. کتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں. آپ نے کہا مثال دیتے ہوئے، میری مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے خوبصورت بنگلہ بنایا، محل بنایا، لوگ آنے لگے اس خوبصورت محل کو دیکھنے کے لیے. بڑا ہی خوبصورت محل تھا یہ، لیکن دیکھ لوگ اس محل کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اش اش کرنے لگے. بس اس محل میں ایک کمی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. ہر دیکھنے والا یہ کہتے گزرتا ہے کیا ہی اچھا ہوگا یہ اینٹ بھی، اس اینٹ کی جگہ بھی پر کر دی جائے.
تاکہ محل کا حسن و جمال مکمل ہو جائے. پیارے نبی نے کہا وہ خالی اینٹ میں ہی ہوں, وہ خالی اینٹ میں ہی ہوں. میرے دنیا میں آنے سے, میری بعثت سے وہ ایک اینٹ کی جگہ پر ہو گئی. اب قصر نبوت مکمل ہو چکا, اب قصر نبوت مکمل ہو چکا, اب نبوت کا محل مکمل ہو چکا. کسی اضافے کی گنجائش اب باقی نہ رہی. آپ نے کہا اگر نبوت جاری وہ ساری رہتی, لو کان نبی بعدی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے, پر نبوت نہیں ہے. انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له. نبوت تو ختم ہو گئی, نبوت کی بشارتیں بس باقی ہیں. اور نبوت کی بشارتیں کیا ہیں؟ اچھے خواب, سچے خواب, نیک خواب جو بندہ مومن کو اللہ دکھاتا ہے. ختم نبوت امت کا ایک اجماعی مسئلہ, اور موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہی ختم نبوت کے عقیدے پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا. اور یہ عالمی تحریک ہے, جہاں غیر مسلم, جہاں یعنی اسلام دشمن طاقتیں ان فتنوں کی پوری طرح سے سرپرستی کر رہی ہیں اور پشپناہی کر رہی ہیں, اور ایسے فتنہ پرداز لوگوں کو پناہ دی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں اس حوالے سے جو فتنے, پرانے فتنوں کی بات نہیں, جو معاصر فتنے, اس میں شکیل بن حنیف کا فتنہ. شکیل بن حنیف, ہاں, یعنی اس کا چہرہ دیکھو تو لعنتیں برس رہی ہیں, لعنتیں برس رہی ہیں اس کے چہرے پر. لوگوں کی عقل کہاں چلی گئی سمجھ میں نہیں آتا ہے. شکیل بن حنیف, اس کو مہدی منتظر, مسیح موعود اور نبی و رسول, کیا کیا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اس کے فتنے میں تبلیغ جماعت کے احباب آئے, سب سے زیادہ. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا, پچھلے دنوں ہمارے شہر بنگلور کے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اہل حدیث اور سلفی مساجد میں بھی یہ فتنہ داخل ہوا. 2 ایسے نوجوان پکڑے گئے جن کو ہم جانتے ہیں, شکیل بن حنیف کے فتنے میں مبتلا ہو گئے, اس کے مبلغ بن گئے, اس کے داعی بن گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے؟ علم سے جڑو, علماء سے جڑو. علم سے اور علماء سے دور رہنے کا نتیجہ یہ سوشل میڈیا, اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہ گمراہی کا بہت بڑا میدان ہے. گمراہی کا امٹتا ہوا سیلاب ہے سوشل میڈیا پر. نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے, ہمارے نوجوانوں کا علماء اور علم سے جڑتے نہیں, علماء کی صحبت اختیار کرتے نہیں, بس سوشل میڈیا پہ ہر ایک کو پڑھ لیا, ہر ایک کو سن لیا. یاد رکھنا کہ ہر کہنے والے کو سنا نہیں جاتا, ہر لکھنے والے کو پڑھا نہیں جاتا. جسے آپ سن رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں جانو کہ یہ کون ہے جسے میں سن رہا ہوں. جسے آپ پڑھ رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں جانو گے کہ یہ کون ہے جسے میں پڑھنے جا رہا ہوں. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. علامہ ابن سیرین نے کہا یہ علم کتاب و سنت دین ہے. یہ دین علم حاصل کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو اور کس سے سیکھنے جا رہے ہو. تو حضرات بہت سارے فتنے ہیں جن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصائص سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا, انہی خصائص میں سے ایک چیز یہ بھی کہ آپ کا وجود جب تک آپ دنیا میں تھی فتنوں سے بھی حفاظت کی ضمانت اور عذاب سے بھی حفاظت کی ضمانت. آپ جب تک موجود تھے آپ کے اپنے اصحاب کے لیے فتنوں کی حفاظت کی ضمانت تھے آپ, اور آپ جب تک موجود تھے آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی عذاب سے حفاظت کی ضمانت تھے آپ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, پیارے نبی نے کہا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون. نبی نے فرمایا کہ ستاروں کا وجود آسمان کی حفاظت کا ضامن ہے. جب ستارے ختم ہو جائیں گے, آسمان کی تباہی کا وقت آ جائے گا, ویسے ہی میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے. جب تک میں ہوں میرے صحابہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبْتُ, جب میں چلا جاؤں گا, أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ, کچھ فتنے ان میں بھی داخل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود
آپ کے اصحاب کے لیے، آپ کی امت کے لیے فتنوں سے حفاظت کا ضامن تھا، جیسے ویسے ہی دشمنوں کے لیے بھی آپ کا وجود رحمت تھا۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ کے رہتے ہوئے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ نبی کا وجود کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، اس شہر کے اہل کفر کے لیے بھی عذاب سے حفاظت کا ضامن تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ استغفار کرتے رہے یا جب تک آپ ان کے درمیان موجود رہے، اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ جس طرح نبی کا وجود فتنوں سے حفاظت کی ضمانت، عذاب سے حفاظت کی ضمانت، اب نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی تعلیمات، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، نبی کا پیغام، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات، یہ فتنوں سے بھی حفاظت کی ضمانت ہے اور عذاب الہی سے بھی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم۔ حکم رسول کی مخالفت کرنے والے، تعلیمات رسول کی مخالفت کرنے والے، نبی کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی فتنہ انہیں آ نہ لے یا کوئی دردناک عذاب میں نہ مبتلا کر دیے جائیں۔ معصیت رسول، مخالفت رسول یہ فتنوں کو دعوت دیتی ہے، عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ ویسے ہی اطاعت رسول، وفاداری رسول، محبت رسول فتنوں سے حفاظت کا باعث ہے اور عذاب الہی سے حفاظت کا باعث ہے۔ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کی طویل فہرست ہے۔ کچھ خصائص وہ ہیں جو دنیا میں، اور دوسرا اس پہلو ہے آخرت میں ملنے والی آپ کے خصائص، آخرت میں اللہ نے آپ کو جن خصوصیتوں سے نوازا اس کی ایک طویل فہرست ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، پہلے ہم خود یہ علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو یہ سب سبق پڑھائیں، یہ سب اسباق دیں۔ فتنے ہیں، پتہ نہیں کون سا اٹھنے والا قدم ہمارے بچوں کا فتنے کی طرف اٹھ جائے۔ اپنے بچوں کے ایمان کی اور ان کے مستقبل کی فکر کرو۔ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ رب العزت وقت کے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین و ایمان پر، توحید پر زندگی کی آخری سانس تک استقامت نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا ٹھکانہ بنائے۔ اللہم آمین۔ میں گفتگو کے اختتام پر شکر گزار ہوں HGWC کے نوجوانوں کا کہ آپ کی پرخلوص دعوت پر میں آپ کے درمیان حاضر ہو سکا، آپ نے یہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ذری موقع مجھے عطا کیا۔ اللہ آپ سب کی محنتوں، کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں ثمر آور بنائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔